159 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا صلی بالناس صلاة الكسوف بدأ فکبر ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا ثم يركع نحوا مما قرأ ثم يرفع رأسه من الركوع فيكبر حتى يفعل ذلك 5 مرات فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس قال سمع الله لمن حمده فإذا قام لم يقرأ ثم يكبر فيسجد سجدتين ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى يكبر كلما رفع رأسه من الركوع في الأربع ويقول سمع الله لمن حمده في الخامسة ولا يقرأ بعد الركوع الخامس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب آپ لوگوں کو نماز کسوف پڑھاتے، سورج گہن یا چاند گہن کی نماز پڑھاتے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیرت تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کرتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قرآن کی کوئی سورت پڑھتے، ضم سورہ پڑھتے، آپ بلند آواز میں قرات کرتے تھے۔ یعنی نماز کسوف اور خسوف یہ آپ جہری قرات کے ساتھ پڑھاتے تھے، خواہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو۔ وہ نماز کا اہتمام چاہے دن میں کیا جائے یا رات میں، آپ قرات جہری کا اہتمام کرتے تھے، پھر اتنا لمبا رکوع کرتے جتنی دیر قرات کی ہوتی، یعنی قیام جتنا طویل ہوتا لمبا ہوتا، رکوع بھی آپ کا اتنا ہی لمبا ہوا کرتا تھا۔ پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے، آپ 5 مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ جب پانچویں رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے، اس مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ قرات نہیں کرتے تھے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے اور 2 سجدے کرتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور کھڑے ہو جاتے۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرتے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی۔ پہلی 4 مرتبہ میں رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے اور 5ویں مرتبہ میں سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے، 5ویں رکوع کے بعد آپ قرات نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں تفصیل بخاری شریف کے بیان میں گزر چکی ہے درس بخاری میں کہ یہ جو رکوعات کی تعداد جو زیادہ بتائی جا رہی ہے عام نمازوں سے ہٹ کر ہے، لیکن احناف کے پاس نماز کسوف اور خسوف کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا طریقہ ہے۔ جیسے عام نمازوں میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں ایک رکعت میں، اسی طرح نماز کسوف اور خسوف سورج گہن اور چاند گہن کی نماز میں بھی ایک رکعت میں 1 ہی رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے، 2 رکوع نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں تفصیلی بحث درس بخاری میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 190 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا صلی بالناس فی الاستسقاء صلی مثل صلاة العیدین وکان یأمر المؤذنین وحملة القرآن والصبیان ان یخرجوا امامهم ثم يصلي بالناس مثل صلاة العيد ثم يخطب ويقلب رداءه ويستغفر الله تعالى 100 مرة يرفع بذلك صوته۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب انہوں نے لوگوں کو نماز استسقاء آپ نے پڑھانے کا ارادہ ہوتا تو انہیں نماز عیدین کی طرح پڑھاتے تھے۔ حضرت علی جب نماز استسقاء کا ارادہ ہوتا، قحط سالی کی وجہ سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی عام ہو جاتی اور بارش طلب کرنے کے لیے جب آپ نماز استسقاء کا اہتمام کرنا چاہتے تو عیدین کی طرح یہ نماز پڑھاتے تھے۔ آپ آزاد دینے والوں، قرآن کے حافظوں اور بچوں کو یہ ہدایت دیتے کہ وہ بھی اسے ادا کرنے کے لیے آ جائیں، یعنی اس نماز میں آپ حفاظ کو اور مؤذنین کو اور بچوں کو بھی شریک ہونے کا حکم دیتے تھے۔ پھر آپ عید کی نماز کی طرح اجتماعی طور پر سب جمع ہو کر آپ لوگوں کو نماز استسقاء پڑھاتے تھے۔ نماز کے بعد آپ خطبہ دیتے تھے، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے امت کے لیے، پھر آپ بلند آواز میں استغفار پڑھا کرتے تھے، کیونکہ استسقاء اصل میں استغفروا ربکم یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا نام ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا نام ہے۔ نماز استسقاء قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ گناہوں کو خوب معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے، گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے، اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر زبردست بارش نازل فرمائے گا۔ اس بارش کی وجہ سے کھیتی ہوگی اور پھر تمہارے جینے کے اور زندگی گزارنے کے اسباب فراہم ہو جائیں گے اور ہر طرف ہریالی چھا جائے گی۔ بہرحال استغفار یہ تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بارش اگر نہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے، تنگی اور اگر مصیبت چل رہی ہو تو استغفار کرنا چاہیے، رزق میں اگر وسعت چاہیے، کشادگی چاہیے تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ بھی استغفار کا اہتمام کریں، کیونکہ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد بتائے گئے۔
کہ استغفار کی برکت سے بارش ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہارے مال و دولت میں اضافہ فرمائے گا، برکت عطا کرے گا، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرے گا، اور انہیں باغات اور زمینات عطا کرے گا. بہرحال استغفار دینی اور دنیاوی ضرورتیں پورا ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. باب صلاۃ الخوف، نماز